پیر مرشد مولانا حضرت سید نفیس ستر خنمیری صاحب اہل استڑا آپ سے ادباً التماس کرتا ہوں کہ آپ آئیں اور ہم سب کو مخاطب فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من بکا من خشیت اللہ حرم اللہ تلک العین علی النار، وقال میرا مہدی موعود علیہ الصلاۃ والسلام تصدیق بندہ عمل است، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وصدق المہدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ ساری تعریف، ساری حمد و ثنا، ساری کی ساری اچھائیاں، ساری بڑائیاں، ساری خدائی اس خدائے پاک کے لیے سزاوار ہے جو رب العالمین ہے۔ درود و سلام ہو خاتمین محمدین کریمین علیہم السلام پر اور آپ دو کی تمام ذریات پر۔ محترم و معزز فقرائے قوم مہدویہ، دانشوران قوم، مبلغان قوم مہدویہ، بزرگان دین مہدویہ، نوجوانان قوم مہدویہ اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ احقر تنظیم مہدویہ کا ممنون اور مشکور ہے کہ ادارے نے اس فقیر کو یہاں پر بولنے کے لیے ایک موقع عنایت کیا ہے۔ حاضرین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، کہ نبی اپنی طرف سے اپنی خواہش پر کوئی بات نہیں فرماتے، بلکہ نبی وحی فرماتے ہیں جو اللہ ان کو وحی فرماتا ہے۔ نبی ان کی زندگی میں تین چیزیں انہوں نے ہم کو دیے ہیں، قولہ و فعلہ و اقرارہ، نبی کا فرمانا، نبی کا عمل کرنا، نبی کا کسی بات پر کسی کام پر خاموش رہنا، یہ تینوں کے تینوں چیزیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اور اس چیز کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں کہتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، وہ اپنی طرف سے نہیں کہتے۔ آج فقیر آپ کے سامنے ایک بات لے کر حاضر ہوا ہے اور وہ ہے آنسو۔ حاضرین گرامی، روایات بتاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسان کے جسم کے تین قطرے بہت عزیز ہیں۔ انسان کے جسم کے تین قطرے بہت عزیز ہیں۔ پہلا وہ قطرہ جس کو پسینہ کہا جاتا ہے۔ جب بندہ خدا اللہ تعالیٰ کی بندگی میں محنت کرتا ہے، ریاضت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، چاہے وہ نماز کی صورت ہو، چاہے وہ اکل حلال کے لیے دن میں دوپہر کی دھوپ میں محنت کرتا ہو، ہر وہ قسم کی ریاضت ہی ریاضت ہوتی ہے، وہ اللہ کی بندگی بندگی ہوتی ہے، اور اس کی محنت کا پسینے کا قطرہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے بندہ خدا راہ خدا میں جب میدان جنگ میں اتر کر آ جاتا ہے
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خون سے اپنی گواہی دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ حدیث کے الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اپنے طرف سے نہیں کہتے بلکہ اللہ کی طرف سے فرماتے ہیں کہ شہید کے پہلے خون کے قطرے کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اسی لیے ہمارے جسم کا پسینے کا خطرہ بھی اللہ کو پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو ہمارے خون کا خطرہ بھی پسند ہے۔ اور اسی طریقے سے آنکھ کے تعلق سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آنکھ وہ ہوتی ہے جس میں پانی رہا کرے۔ عین کہتے ہیں آنکھ کو اور عین کہتے ہیں کنویں کو۔ وہ کنواں جس میں پانی نہیں وہ بھی بیکار ہوتا ہے، اور وہ آنکھ جس میں پانی نہیں وہ بھی بیکار ہوتی ہے۔ آنکھ ہے تو آنسو والی آنکھ ہی آنکھ کہلائے گی جس میں پانی ہو، اور کنواں ہے جس میں پانی رہا ہو تو وہ کنواں کہلاتا ہے۔ تو حاضرین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو آنکھ پسند ہے جو اس کی خشیت میں، اس کے خوف میں یا اس کے عشق میں جو سو بہتی ہے، اس کی آنکھ سے آنسو بہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب صحابہ نے پوچھا اے باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا سب سے قریب بندہ کون ہو سکتا ہے؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، بندے انسان اللہ کے نزدیک سب سے قریب مقام کون سا رہتا ہے، اس کی پہچان کیا ہے؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارشاد فرمایا کہ اس کے چہرے کو دیکھو کہ اس کے چہرے پر، اس کے رخساروں پر آنسوؤں کے نشان ہوں گے، تو سمجھ جانا کہ یہ سب سے نزدیک خدا کے رہنے والا انسان ہے، یہ اللہ کے نزدیک رہنے والا انسان ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کچھ اس طرح کے کہ ظہر العشق من وجہ العاشقی، کہ عاشق کے چہرے سے اس کے عشق کا اظہار ہوتا ہے، اور اس کے چہرے پہ اس کے رخسار ہوتے ہیں، اور اس کے رخسار پر آنسوؤں کی لکیریں بنی ہوتی ہیں، اور یہی اس کے عشق کی پہچان ہے، یہی عاشق کے عشق کی پہچان ہے۔ حاضرین گرامی، ایک قصیدہ جو عربی زبان میں لکھا ہوا ہے جس کو قصید بردہ کہتے ہیں، تو قصید بردہ کا جو جس کے کئی بند ہیں، اس کا پہلا شعر ہے، پہلا مطلع ہے، اس میں شاعر نے کہا امن تذکر جیران بذی سلمی مزجت دمعا جرا من مقلۃ بدمی۔ شاعر کہتا ہے کہ مدینے کے قریب رہنے والے پڑوسیوں کی یاد مجھے ایسی آئی کہ میں نے اپنے آنسوؤں کو خون سے ملا دیا۔ امین تذکرن، کہ میں نے اس ذکر پر کہ جیران جو پڑوسی ہے مدینہ منورہ کا، امین تذکری جیران بذی سلمی مزجت دمعا جرا من مقلۃ بدمی، کہ میں نے اپنے آنکھ سے بہتے ہوئے آنسوؤں کو خون سے ملا دیا۔ جب پڑوسی کے، مدینے کے رہنے والے پڑوسی کی یاد میں آنسوؤں کو خون سے ملایا جا رہا ہے، تو مدینے والے کے عشق میں کیا نہیں رویا جائے، کیا نہیں رویا جائے۔ وہ عشق کی حقیقت ہونی چاہیے۔ رونا کہ جب انسان رونے لگتا ہے اور رونے کے ساتھ اس کے آنسو بہنا شروع ہوتے ہیں، اور آنسو بہتے بہتے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آنکھوں کا پانی سوکھ جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کے آنکھوں سے پانی کی جگہ خون روا ہوتا ہے، اور وہ ایک لمبے عرصے کے بعد ہوتا ہے، تو وہ عشق کی بنا ہو سکتا ہے ورنہ نہیں ہو سکتا۔ اشک آنکھوں سے رواں ہے، دل سے ہے شعلے بلند، کیا بتاؤں جل رہا ہے گھر بھری برسات میں۔ یہ عاشق کی پہچان ہوا کرتی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ خالی نہ تیرے در سے آئے دعا اثر سے، خالی نہ تیرے در سے آئے دعا اثر سے، روزے جزا کے ڈر سے آنکھوں سے خون برسے، پاؤں نجات شر سے پیچھا چھڑاؤں گھر سے، ہاں تجھ کو چشم سر سے دل دیکھنے کو ترسے، پرواہ نہیں نظر سے کوئی اگر گرا دے، ایسا سبق پڑھا دے جو تجھ سے لو لگا دے۔
اللہ کی لو ایسی لگنی چاہیے، عشق کی لو ایسی لگنی چاہیے کہ اس کی یاد میں، جب مدینے والے کی یاد میں اور اس کے پڑوسی کی یاد میں آنسوؤں کو خون سے ملانے کی بات کی جا رہی ہے تو عشق خدا میں کیسا نہیں رونا چاہیے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے 41 سال تک 3 مرتبہ اپنی آنکھوں کو کھو دیا، اندھے ہو گئے تھے نبی ہو کر، رسول ہو کر اللہ کے عشق میں، اور 3 مرتبہ بھی آنکھیں کھونے کے بعد پھر آنکھ دی گئی تو پھر روئے اور اللہ تعالیٰ کی عشق میں اپنی محبت کو، اپنے عشق کو پورا کیے اور پھر سے اپنی آنکھوں کو اللہ کے اوپر سے نچھاور کر دیے۔ یہ عشق کی پہچان ہے۔ حاضرین گرامی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ جب کہ قیامت کا دن ہوگا، آنسوؤں کی بات ہو رہی ہے، جب کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ وہ دوزخ کے پردے اٹھا دے اور دوزخ کو زنجیروں سے کھینچتے ہوئے اہل محشر کے سامنے دوزخ کا نظارہ لائے۔ جب زنجیروں سے کھینچتے ہوئے دوزخ کو سامنے لایا جائے گا تو محشر والے تڑپنے لگیں گے، ڈرنے لگیں گے۔ عام انسان تو عام انسان، بلکہ انبیاء بھی نفسی نفسی کہتے ہوئے پریشان رہیں گے، اور ایسے وقت میں جب وہ دوزخ سامنے آئے گی تو وہ چنگاڑے مارے گی، وہ اپنے آپ کے اندر سے چلانے لگے گی، اور اس کی چلانے کی وجہ سے اس کے اندر کے شعلے بھڑکیں گے اور شعلے نکل کر محشر والوں کے سامنے، لوگوں کے سامنے آگ گرنے لگے گی، اور آگ ایسی دہکتی ہوئی ہوگی جس کا ایک خطرہ نبی فرماتے ہیں جو اپنی طرف سے نہیں کہتے، اللہ جو بولتا ہے نبی وہ بولتے ہیں۔ نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک قطرہ اگر اس کا دنیا والوں کے سامنے ڈال دیا جائے تو سارے اہل دنیا جل کر خاک ہو جائے، اس کے شعلے تمام محشر والوں کے سامنے گرنے لگیں گے، تو ایسے وقت میں آگ بھڑکے گی۔ تو جب امت محمدیہ کی طرف وہ آگ بھڑکتی ہوئی آئے گی تو حضرت جبریل علیہ السلام ایک پانی کا آب خورا لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جامع کوثر والے، وہ جو شفاعت کرنے والی ذات بابرکات، وہ محبوب خدا کے پاس لے کر ایک پیالہ لے کر آئیں گے اور کہیں گے یا رسول اللہ اس پانی کو لیجئے اور اس آگ پر چھڑک دیجئے جو آپ کی امت کی طرف بڑھ رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیالہ لیتے ہیں اور اس میں اپنا ہاتھ دست مبارک ڈال کر اس کے چھڑکاؤ کرتے ہیں اس آگ پر، تو آگ بجھ جاتی ہے۔ جبریل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں، نبی پاک پوچھتے ہیں جبرائیل یہ پانی کیا تھا؟ تو حضرت جبرائیل عرض کرتے یا رسول اللہ آپ کے عاصی امتیوں کے آنسو ہے، جن کے قطروں کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ محشر کے روز کی دوزخ کی آگ کو بھی ٹھنڈا کر سکتے ہیں۔ محشر کے دن جو آگ بھڑکے گی اس کو بجھانے کے لیے ہمارے اعمال کے اندر ہماری رقت کے اندر ہماری تڑپ اور اس تڑپ سے نکلنے والا آنسو وہ اثر رکھتا ہے کہ وہ دوزخ کی آگ کو بھی بجھا سکتا ہے۔ آنسو بڑی چیز ہے۔ حاضرین گرامی، آنسو کے تعلق سے ایک مرتبہ کا واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ، راتوں میں عبادت کرنے والے اشخاص، اللہ والے، صوفیاء، اولیاء، وہ رات میں اپنے گھر کی چھت کے اوپر کھڑے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، بندگی میں جو ہے سو مصروف ہیں، قیام کی حالت میں ہیں، نماز کی حالت میں ہیں، اللہ کی امداد مانگ رہے ہیں، اور ایسے وقت میں آپ کے اوپر رقت طاری ہو گئی، جذبہ الہی آپ پر طاری ہوا، اور ایسے وقت میں رونا شروع ہوا، اور روتے روتے آپ کی آنسوؤں کی قطار آپ کے رخسار سے گرتے ہوئے ہاتھ پر گرنے لگے، اور ہاتھ سے گرتے ہوئے جبہ مبارک پر گرنے لگے، اور پھر آنسو اتنے بہنے لگے کہ آپ کے آنسو پورے آپ کے مصلے پر بھرنے لگے، اور اتنا روتے گئے، 1 گھنٹہ ہو گیا، 2 گھنٹے ہو گئے، مسلسل اللہ تعالیٰ کی رقت میں اور تڑپ میں رونا
جاری رہا کہ آنسو بہتے ہوئے چھت پہ سے آگے نکلے، اور پرنالا جو چھت کا تھا اس پرنالے سے آنسو گرنے لگے، تو وہ پرنالے کے آنسو جو گر رہے ہیں وہ قطرات، اس کے پاس سے ایک آدمی کا رات کے وقت گزر ہوا، کوئی مسافر آدھی رات کو اپنے گھر لوٹ رہا تھا اور اس کے اوپر وہ آنسو گر گئے، تو اس نے فوراً چھت کے اوپر نظر کی اور چلا کر کہنے لگا کیا ہے وہ شخص جو گھر کے رہنے والے ہیں، ذرا بتاؤ یہ پانی پاک گرا ہے مجھ پر یا یہ پانی ناپاک گرا ہے مجھ پر؟ تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ جو جذبہ حق میں تھے وہ اچانک رقت کے ساتھ آواز نکال دیتے ہیں کہ گناہگار ناپاک کا جو سو پانی ہے کہ وہ میرے آنسو ہیں۔ اور حضرت حسن بصری کے جذبے کے آنسوؤں کا اثر یہ ہوا کہ اس کے قطرات جو اس آدمی پر گرے، اس نے یہ سنا، وہ بھی جذبہ حق میں آ کر گر پڑا۔ آنسوؤں کی تاثیر دنیا میں کیسی ہے دیکھیے آپ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عشق میں، اس کے جذبے میں، اس کی رقت میں رونے والے جب رونا شروع کرتے ہیں تو نہ صرف ان کے اوپر وہ کیفیت ہوتی ہے بلکہ وہ آنسو جن پر گر جاتے ہیں ان پر بھی وہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی سنا کہ یہ رقت خداوندی سے حسن بصری کے آنکھوں کا آنسو ہے تو اس پہ بھی جذبہ حق طاری ہو گئے۔ تو یہ آنسو کا مقام ہے، آنسو اس کو کہتے ہیں حاضرین گرامی۔ اسی لیے تو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بکا من خشیت اللہ حرم اللہ تلک العین علی النار، کہ جو اللہ کے خوف سے روتا ہے اللہ تعالیٰ اس آنکھ پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ تو ہم کو بھی رونا چاہیے، رونے والی آنکھ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ حاضرین گرامی، جب آدم علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو کیا ہوا؟ 200 سال تک روئے ہیں، غالباً روایات بتاتی ہیں 200 سال تک روئے۔ وہاں حسن بصری نے رویا تو ان کے آنکھوں کا جو سو بہتا ہوا پانی پرنالے میں گرا، تو ہمارے اور آپ کے باپ حضرت آدم علیہ السلام جب روتے تھے تو ان کی آنکھوں سے پانی جو نکلتا اس کی تو ندیاں بہتی تھی۔ نبی کی شان دیکھیے کہ نبی نے کیسا رویا ہے اللہ کے عشق میں، اللہ کی جو سو خوف میں، اللہ کی خشیت میں، کہ انہوں نے جب روئے تو وہ انہوں نے ندیاں بنا دی ہیں آنسوؤں کی۔ تو ہم کو کم سے کم اتنا تو رونا چاہیے کہ کم سے کم ہماری داڑھی تو بھیگ جائے، اتنا تو رونا چاہیے کم سے کم ہمارا دامن تو بھیگ جائے۔ ندیاں بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے دل کی کیفیت کو جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ظاہر میں تم رو کر اگر دکھاوا کرتے ہو اس دکھاوے کو دیکھ لے گا، اس کا کوئی اجر نہیں ہے، لیکن تنہائی میں اگر ایک آنسو بھی نکل جائے اللہ تعالیٰ تمہارے اس جذبے کو، اس نیت کو دیکھنے والا ہے۔ حاضرین گرامی، یہ جو مہینہ چل رہا ہے شب برات، جس میں ایک بڑی خاص رات گزری ہے شب برات، اس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں؟ آدھی رات میں حالت سجدے میں آپ پر جذبہ حق طاری ہے اور آنسو رواں ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، یا اللہ میری امت کی بخشش فرما۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رو رہے ہیں کہ یا اللہ میری امت کی بخشش فرما۔ ہم امتی کیسے ہیں کہ کم سے کم ہم ہمارے لیے ہی نہیں رو سکتے؟ ہمارے نبی ہمارے لیے رو رہے ہیں، اور ہم کو کیا ہو گیا ہے کہ ہمارا اپنا معاملہ ہے، ہماری اپنی قبر ہے، اپنی آخرت ہے، اور اگر ہم ہمارے لیے ہی نہیں رو رہے ہیں تو ہم کتنے کمبخت اور بدبخت ہوئے۔ سوچنے کی بات ہے کہ رونا چاہیے۔ وہی امامنا مہدی موعود علیہ السلام حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم مقام میرا مہدی موعود علیہ السلام بھی رویا فرماتے تھے۔ جب دانا پور میں آپ نے حضرت میاں بھیک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیخ بھیک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سے جو معجزہ ہو گیا، جو کرامت ہو گئی کہ مردے کو زندہ کر دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولایت کا اظہار ہو گیا، تو اس کرامت پر پبلک اور
لوگ جو دوڑ کر آ گئے، مہدی موعود علیہ السلام نے ان کو چھپا لیا، ان کو فرمایا آج ہو گیا آئندہ نہ ہو یہ بہتر ہے۔ اور اس کے بعد 3 دن تک مہدی موعود علیہ السلام نے پے در پہ صوم وصال رکھا، اور ان 3 دن کے صوم وصال روزوں کے اندر مہدی موعود علیہ السلام ہر دن ہر رات اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر روتے ہوئے دعا کرتے کہ یا باری تعالیٰ میری قوم کو کرامتوں کے ملامتوں سے اللہ محفوظ رکھے۔ نبی روئے ہیں، مہدی روئے ہیں، ہم کو کیا ہو گیا ہے؟ ہم بھی مہدی محمد والے ہیں، ہم کیوں نہیں روتے ہیں؟ حاضرین گرامی، جس شخصیت کی آج بات ہوئی ہے، حضرت بندگی میاں شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خصوصیت ہے ان کی زندگی میں ان کا رونا۔ ان کی مہدی سے پہلی ملاقات رونے پہ ہے، ان کی مہدی سے آخری ملاقات رونے پہ ہے۔ جب مہدی موعود علیہ السلام کے دائرے کی اذان سنی، اس اذان کے ساتھ کیفیت طاری ہوئی، وہ حق والے، تصدیق والے، وہ اللہ والے، خدا کو دیکھنے دکھانے والوں کی جب آواز بلند ہوئی اذان کی طرح، تو انہوں نے فوراً اس آواز کے ساتھ لبیک کہا۔ ہدایت اذان کے ساتھ مل چکی تھی، حق کا راستہ اذان کے ساتھ مل چکا تھا۔ نماز پڑھی، اور اس نماز کی کیفیت یہ کہ دشمنان شاہ نعمت پورے گھیر چکے تھے، لیکن کچھ کہتے کہ نعمت تو کچھ کہتے کہ کوئی اللہ والا مسافر۔ اس اذان کا اثر دیکھیے کہ نماز میں آ گئے، نماز کے اندر کیفیت بدل گئی۔ نماز ختم ہوئی تو پوچھا کہ بھئی کہاں سے یہ آواز آئی ہے؟ کہا کہ یہاں ایک محلہ 16 کے اندر کوئی مسافر احمد آباد سے مہاجرت کرتے ہوئے، خراج کرتے ہوئے آ کر قیام کیے ہیں، اور ان کا روز مرہ کا صبح و شام کا کام صرف اللہ کی یاد میں رہنا ہے، نماز اور جیسے ذکر میں رہنا ہے۔ حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچے مہدی موعود علیہ السلام، یکایک آپ کو دیکھ کر فرماتے ہیں، وہ مہدی موعود علیہ السلام جن کی ایک نظر 1000 سالہ مقبولہ عبادت سے بہتر ہے، وہ نظر مہدی شاہ نعمت پر جب پڑی تو آپ نے فرمایا آؤ بھائی نعمت، تم پر اللہ کی نعمت ہو۔ حضرت شاہ نعمت آ گئے، بیٹھ گئے، اور مہدی موعود علیہ السلام حسب معمول آپ قرآن کا بیان کرتے ہیں، وہ قرآن جس کے تعلق سے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن پڑھو تو رونا چاہیے، اگر قرآن پڑھ کر رونا نہ آئے اس بات پر رونا چاہیے کہ آخر مجھ کو رونا کیوں نہیں آ رہا ہے، میں اللہ سے ہم کلام ہو رہا ہوں اور رویا مجھ سے نہیں جا رہا ہے۔ وہ مہدی موعود علیہ السلام جب اس قرآن کے ساتھ اس کے حقائق، اس کے راز، اس کے اسرار جب آپ بیان کرنے لگے تو حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہو گئی، آپ زار و خطار رونے لگے۔ مہدی موعود علیہ السلام کا جب بیان ختم ہوا، قدموں کے قریب آ گئے اور کہنے لگے میرا جی مجھ گناہگار کو شاید کہ اللہ بخش سکے۔ تو موعود نے فرمایا، امید دلائی کہ جو حقوق اللہ کی غلطی ہے وہ اللہ معاف کرے، لیکن جو حقوق العباد کی غلطی ہے وہ صرف بندے ہی معاف کر سکتے۔ یہ پہلی ملاقات ہے میرا مہدی موعود علیہ السلام کی پہلی نشست میں آپ روتے ہوئے ملے ہیں۔ آئیے آخری نشست کی بات کرتے ہیں، جبکہ فرا مبارک کا مقام ہے مہدی موعود علیہ السلام آخری اسنا میں ہے، ابھی رحلت فرمانے والے ہیں، اور آپ کے جانے پر تمام اصحاب اور مہاجرین میں ایک جذبہ، ایک کیفیت طاری ہو رہی تھی کہ اب کچھ دیر کے بعد مہدی موعود علیہ السلام ہمارے درمیان نہیں رہیں گے۔ کیا ہوگا ہمارا حال کہ درمیان سے جب مہدی چلے جائیں گے؟ تو مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا رونے والا وقت یہ نہیں، رونے والا وقت وہ ہوگا کہ تم جب بے عمل ہو جاؤ گے اور بندہ تمہارے درمیان جب نہیں رہے گا، اگر عمل کرو گے تو بندہ تمہارے درمیان رہے گا۔ یہی بات ہے کہ تصدیق بندہ عمل، بندے کی تصدیق تمہارے عمل سے ہے، اگر تم عمل کرو گے تو بندہ تمہارے درمیان ہے، عمل نہیں کرو گے تو بندہ تمہارے درمیان نہیں رہے گا۔ کچھ دیر ہوئی لیکن ایک آواز رکتی ہی نہیں تھی، ہچکیوں پر ہچکیاں، روتے ہی جا رہے ہیں، روتے ہی جا رہے ہیں۔ مہدی موعود علیہ السلام بے قرار ہوئے اور آپ نے آواز لگائے آخر اتنی رقت سے کون رو رہا ہے بھائی؟ تو کہنے لگے کہ بندہ نعمت رو رہا ہے میرا جی،
بندہ نعمت رو رہا ہے، پہلی ملاقات میں تصدیق اور ایمان سے مشرف ہوئے، آخری ملاقات ہے شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، مہدی موعود علیہ السلام نے ان کو قریب بلایا اور موعود علیہ السلام نے اپنی ہاتھوں سے اپنی پگڑی مبارک اتاری اور شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پہ رکھ دی اور فرمایا نعمت اور اہلیان نعمت کو اللہ نے بخش دیا ہے۔ آنسوؤں کا جواب دیکھیے کیا مل رہا ہے، آنسوؤں سے حاصل کیا ہو رہا ہے۔ پہلے آنسوؤں سے تصدیق اور ایمان مل گیا، آخری آنسوؤں سے اپنی اور اپنی اہلیان کی پوری بخشش ہو گئی۔ کیا مقام ہوا آنسوؤں کا۔ تو حاضرین گرامی، بندہ یہی عرض کرنا چاہتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، مہدوی ہیں، ہم کو چاہیے کہ ہماری آنکھوں کو ہم زندہ رکھے اور ان کو پانی ان کے اندر زندہ رکھے تاکہ ہماری آنکھوں کی جو سو زندگی کا اظہار ہو سکے، اور رونے والی آنکھ ہی زندہ ہوتی ہے۔ حاضرین گرامی، اس کے ساتھ ساتھ ایک منظر آپ کے سامنے ابھی آنے والے منظر کو پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے فقیر کہ آنے والے وقت میں نومبر کے مہینے میں 1 نومبر کو حضرت مہدی موعود علیہ السلام آخر الزماں کا 600 سالہ میلاد آ رہا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں، یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی دنیا بھر میں ہمارے مہدوی بھائی ہیں، جتنے بھی ہمارے جو سو مصدقان بھائی ہیں، وہ اس منظر کو ایسا منظر بنائے کہ ساری دنیا اس منظر کو دیکھ کے آنسو بہائے کہ ہمارے مہدی آئے اور گئے، اب کوئی نیا مہدی آنے والا نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سب سے پہلے یہ فقیر پروردگار عالم کا شکر بجا لاتا ہے کہ اس نے آج کے اس دور میں ہم سب کو دینی اجتماع میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی۔ محترم سامعین، ابھی آپ نے بصیرت افروز خطاب سماعت فرمایا۔ ہم پیر و مرشد کے بےحد مشکور و ممنون ہیں، اور ہم سب کو یہ جاننا ضروری ہے کہ پیر و مرشد ہماری قوم کے لیے ایک بہت بڑا اثاثہ ہے، اس لیے کہ آپ نہ صرف جو ہے حیدرآباد یا چنچل گڑھا، بلکہ آپ نے اپنی زندگی کے زیادہ سے زیادہ وقت کو تمام مہدویوں کی بہتری کے لیے، تبلیغ کے لیے وقف کر دیا ہے۔ اس لیے کہ ایک مہینے میں کم سے کم 20 دن یہ آپ صرف تبلیغ میں جاتے ہیں، 20-22 دن، صرف 7-8 دن جو ہے یہاں پر رہ رہے ہیں، اور اتنا اچھا جو ہے بہترین خطاب ہم نے سماعت فرمایا، اور جس عنوان کو آپ نے چنا وہ آخری تک جو ہے اس عنوان کو پکڑے رہے۔ جو ہے ہم پیر و مرشد سے یہ عرض کرتے ہیں کہ ادارے تنظیم مہدویہ کے اس پلیٹ فارم سے آپ نے جو ہے کافی مرتبہ الگ الگ عنوانات پر خطاب بھی کیا ہے۔ جب کبھی بھی آپ حیدرآباد کو آئیں ایک اطلاع دے دے، ایک اتوار کیسا بھی آپ کے لیے ضرور جو ہے وقف کر دی جائے گی۔ حضرت کی جو ہے ہم تقاریر کے مشتاق ہیں، اور اس کے بعد ہم دوسرے شعراء اور مقررین کے بھی مشکور و ممنون ہیں، خاص طور پہ سامعین کے بھی مشکور و ممنون ہیں جن کی موجودگی سے یہ محفل کامیابی کو پہنچی۔ اب تسبیح ہوگی اور یہ محفل اختتام کو پہنچے گی۔ لا الہ الا اللہ اللہ الہنا القرآن والمہدی امامنا۔ السلام علیکم۔ چلو تھوڑی